کیا دور دراز کے علاقوں میں چاند دکھنے سے روزوں کا، عید کا اور لیلۃ القدر کا فرق ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ اگر پھر یہاں الگ عید، وہاں الگ عید، یہاں روزہ الگ شروع ہو رہا، وہاں الگ شروع ہو رہا، لیلۃ القدر کا کیا؟ وہ تو ایک ہی رات ہے نا، تو کیا وہ ایک رات الگ الگ ملکوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہے؟ بلا شبہ الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیے ایک ملک سعودی میں، حجاز میں اگر مثلا مغرب ہو رہی ہے 7:30 بجے ہیں، اس وقت میں میکسیکو میں، فیجی میں اور دوسرے علاقوں میں اس وقت میں دن کے 9:30 10:30 بجے ہوتے ہیں، تو کیا جبریل اس وقت اتر رہے ہیں؟ رات تو ہے ہی نہیں اس وقت میں۔ تو جب سعودی میں رات ہے، دنیا میں کسی ملک میں کیا ہے؟ اس وقت میں دن ہے، تو ان کی رات کب ہے؟ جب رات آئے گی، تو جب ان کی بھی رات آئے گی تب رات آئے گی۔ تو اس میں لیلۃ القدر ہر علاقے کی اپنی ہوتی ہے یا انٹرنیشنل ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے انٹرنیشنل اگر وہ ہے تو ایک وقت میں رات ہے کسی علاقے میں، تو وہاں جبریل جا رہے ہیں، وہاں پر فرشتے اتر رہے ہیں، وہاں پر فضیلت ہے۔ باقی علاقوں میں کیا؟ وہاں تو دن ہے، ہماری رات گئی نا، تو آئے گی تمہاری بھی رات، تو ویسا ان کی بھی آئے گی، تو ایک وقت میں وہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، تو وہاں جہاں کی رات ہے وہاں کا ہے نا کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں ہوتا ہے، جہاں کی رات ہے وہاں کا معاملہ ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور لیلۃ القدر سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ایک چاند ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ علاقوں میں تو دن ہوتا ہے، جہاں حجاز میں لیلۃ القدر چل رہی ہوتی ہے، باقی علاقوں میں اس وقت میں دھوپ نکلی ہوتی ہے۔ بہرحال اس بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ قریب تابعی ہیں اور مسلم کے روات میں سے، کوئی آدمی ان کو ضعیف کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ قریب معتبر تھے کہ نہیں کیا معلوم، اس لیے ابن عباس نے قبول نہیں کی روایت، ان کی خبر۔ قریب مسلم کے راویوں میں سے معتبر راوی ہیں۔ قریب کہتے ہیں، اور ان پر کسی کی جرح میرے علم میں تو نہیں ہے، کسی نے جرح ہی نہیں کی ان کے اوپر، کہتے ہیں کہ ان ام الفضل بنت الحارث، ام فضل بنت حارث نے بعثته الى معاویہ بالشام، ان کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے بھیجا، شام ایک ملک ہے وہاں بھیجا، سیریا۔ قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، کہتے میں شام پہنچا اور جو کام مجھ کو انہوں نے دیا تھا میں نے وہ کام کیا۔ واستهل علي رمضان وانا بالشام، میں شام میں تھا اور وہیں پر چاند ہلال دکھائی دیا۔ فرأيت الهلال ليلة الجمعہ، تو میں نے جمعہ کی رات میں ہلال دیکھا، جمعہ کی رات میں ہلال دیکھا۔ ثم قدمت المدینہ فی آخر الشہر، پھر میں مدینہ آیا، اور مدینہ کب آیا؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مہینے کے اخیر میں میں مدینہ پہنچا۔ فسألنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو مجھ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا، کیا پوچھا؟ ہلال کے بارے میں اور سارے معاملات پوچھے وہاں کے۔ ثم ذکر الہلال فقال متى رأيتم الہلال، ہلال کا ذکر آیا تو انہوں نے پوچھا تم نے کب ہلال دیکھا؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعہ، میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات کو ہلال دیکھا تھا۔ فقال انت رأيته، پوچھا تم نے دیکھا تھا، یعنی خبر ہے یا دیکھا تم نے خود بھی؟ انت رأيته، انہوں نے کہا کہ نعم ورآه الناس وصام معاویہ، کہا کہ ہاں میں نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے روزہ رکھے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، لوگوں نے روزہ رکھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا، سب نے روزہ رکھے۔ فقال لكن رأيناه ليلة السبت، ابن عباس نے کیا کہا؟ لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات کو دیکھا، تم لوگوں نے کب دیکھا؟ جمعہ کی رات ایک دن پہلے، اور ہم نے کب دیکھا؟ ایک دن بعد، سنیچر کی رات کو۔ فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه، لہذا ہم تو روزہ رکھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا اس سے پہلے چاند دیکھ لیں۔ ہم ہمارے حساب سے روزہ رکھیں گے، ہم لگاتار روزے رکھیں گے یہاں تک کہ ہمارے روزے کتنے ہو جائیں؟ 30، یا پھر اس سے پہلے ہم کو چاند دکھائی دے۔ فقلت اولا تکتفی برؤیت معاویہ وصیامہ،
کہتے میں نے پوچھا کہ حضرت معاویہ نے چاند دیکھے اور انہوں نے روزہ رکھا تو آپ کو ان کی خبر کافی نہیں ہے کیا؟ ان کا معاملہ آپ کے لیے خبر پہنچی نا آپ کو، انہوں نے دیکھا چاند روزہ رکھا تو وہاں کی نیوز آپ کو نہیں چلتی کیا؟ فقال لا، ان کا روزہ رکھنا ہم کو کافی نہیں ہے، ہم کو نہیں چلتا ہے. لا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے جیسا میں بتا رہا ہوں. سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہاں کی خبر یہاں چلتی ہے، ظاہر بات ہے کہ پھر ایک روزہ کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا، تو اس کی قضا ہونا چاہیے کہ نہیں. لیکن ابن عباس کہہ رہے ہیں اوہو اب ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا. وہ نہیں کہہ رہے ایسا. کیا وہ کیسا کہہ رہے ہیں؟ ہم روزے رکھتے چلے جائیں گے کتنے؟ 30. اگر ایک دن وہاں روزہ ہو چکا ہے تو 31 کا مہینہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہاں کے 30 ہو سکتے ہیں. اگر ایک دن پہلے کہیں اور چاند دکھائی دیا تو بھی کسی ملک میں 30 ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ مدینہ میں ہو رہے ہیں کہ ایک دن پہلے شام میں چاند دکھائی دینے کے باوجود مدینہ میں 30 دن ہو سکتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس. اور اس روزے کی قضا کا کوئی جملہ انہوں نے نہیں کہا. نہ مدینہ میں کبھی اس طرح کی قضا ہوئی ہے، ہسٹری میں کبھی ایسا آیا نہیں. پھر ظاہر بات ہے اگر ایک دن وہ پہلے چل رہے ہیں ایک دن یہ بعد میں چل رہے ہیں تو کیا ان کی طاق راتیں آگے پیچھے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہوگی. ان کا 21 الگ، ان کا 21 الگ. تو پھر کیا ان کو طاق رات میں ان کو لیلۃ القدر نہیں ملی؟ ابن عباس نے ایسا بولے اس مرتبہ ایسا کرو تم لوگ طاق رات میں مت کرو، تم کیا کرو؟ جفت راتوں میں کرو، کیونکہ لیلۃ القدر ان کی الگ نہیں ہے، اپنی الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. لہٰذا ہم کو ان کے حساب سے لیلۃ القدر منانا چاہیے کیونکہ ان کی آڈ نائٹس الگ ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے اپنے حساب سے چلنے کا، انہوں نے اپنے حساب سے، تو سارا معاملہ الگ ہو جاتا ہے. ان کا الگ ہے، ان کا مدینہ کا الگ ہے. تو مدینہ کا الگ ہو رہا ہے اور کسی صحابی کا اس میں اختلاف دکھائی دیتا ہے آپ کو. صحابہ نے کہا ایسا کیسا؟ وہاں پہ دکھائی دیا نا چاند، تم منانا چاہیے. وہاں پہ ایسا اختلاف ہوا، مدینہ میں کبھی نہیں ہوا ایسا. تو یاد رکھیے کہ جس علاقے میں ہم ہیں اس علاقے کی رؤیت کے اعتبار سے ہم چلیں. اس میں بہت تفصیل ہے، میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے مستقل اسی موضوع پہ گفتگو کروں گا. یہ بہت پیچیدہ موضوع ہے، لیکن اس روایت کو ہم نظر انداز کر کے نہیں جا سکتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ابن عباس کی، اور اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف ہم کو دکھائی نہیں دیتا. بعد میں علماء کا بہت سارے اختلاف اس میں ہے.